شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ زکام ہو تو گڑ کو آگ پر جلا کر کھائیں۔ نیم کا مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ککر کا مسواک کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکے چبانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ نہر والا پانی پینے سے سانس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کیلے کے پودے کا پانی نکال کر پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو اسے کریلے کے ٹکڑے کھلاؤ۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کے رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ سونف کی روئی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں سرسوں کا ساگ کھائیں۔ مکی کی روٹی بنا کر کھانے سے جلد جوان ہوتی ہے۔ ساگ والی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بند گوبھی کا سالن کھانے سے بواسیر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو چقندر مت کھاؤ۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو دھنیا کا استعمال مت کرو۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ چاٹ مسالہ کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ ورزش سے پہلے ایک کیلا کھا لو، طاقت ملے گی۔ مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھا لو۔ مسواک کرنے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں آلو ابال کے کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط رہتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بواسیر ہو تو پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، جلن ختم ہو جائے گی۔ زندگی بھر کے لیے کھانسی سے نجات چاہتی ہو تو کالی مرچ شہد میں ڈبو کر کھا لو۔ اگر پیشاب زیادہ آتا ہے تو تل بھون کر کھاؤ۔ روزانہ ایک سیب کھاتے رہو، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت با بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ناشتے کے بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہوتی ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم بھی کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جاتے ہیں۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لو، شام کے وقت پیا کرو۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، وارڈن بہت اچھی تھی، مجھے اپنے کمرے میں سلاتی اور بہترین کھانا بھی کھلاتی، یہاں تک کہ مجھ سے ہاسٹل کے پیسے بھی نہ لیتی، بس بدلے میں کہتی کہ تم روز میری نبینا ماں کے پاس میری جگہ پر چلی جایا کرو اور انہیں میری بیٹی بن کر کھانا کھلایا کرو، لیکن انہیں شک نہ ہو کہ تم ان کی بیٹی نہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہوتا، میں روز ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک دن اچانک اس بوڑھی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، میری بیٹی کو بچا لو، صرف تم اسے بچا سکتی ہو۔ میں بھاگتے ہوئے ہاسٹل پہنچی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ
اس انجان شہر میں قدم رکھتے ہی میں گھبرا گئی کہ میں انجان لوگوں کے درمیان کیسے گزارا کروں گی۔ میں وہ لڑکی تھی جس نے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا۔ آج اکیلے تنہا دوسرے شہر میں زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تو آ گئی تھی، لیکن اب مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے سروائیو کروں گی۔ بس سے نیچے اترتے ہی میں نے اپنا بیگ چیک کیا، شکر ہے کہ ساری چیزیں موجود تھی، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے لوٹ ہی نہ لے۔ میں نے اپنے بیگ سے ہاسٹل کا پتہ نکالا جو مجھے میری بھوا نے دیا تھا، اور کہا تھا کہ وہاں کی وارڈن کو بہت اچھے سے جانتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اسی ہاسٹل میں ٹھہرنے کا کہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وارڈن کوئی ادھیڑ عمر سی عورت ہوگی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی جو مجھ سے 5-6 سال بڑی ہوگی۔ جو نام بوا نے مجھے بتایا تھا، جب میں نے پوچھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، اس نام کی خاتون تو کچھ عرصہ پہلے یہاں پر نوکری کرتی تھی، اب ان کی جگہ میں ڈیوٹی کرتی ہوں۔ مجھے کچھ پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں گی، میں تو یہاں پر اور کسی کو جانتی بھی نہ تھی۔ اس لڑکی نے میری پریشانی بھانپ لی اور پوچھنے لگی، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ میری بوا نے تو کہا تھا کہ میری ایک جاننے والی ہے، وہ تمہیں اپنے ہاسٹل میں کمرہ دے گی، مگر اب وہ یہاں پر نہیں ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کیا کروں۔ مجھے ویسے بھی اس ہاسٹل کا اور اس لڑکی کا رویہ بہت ہی مشکوک لگ رہا تھا، اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد یہاں پر نکل جاؤں، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اور کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ مجھ سے جتنے پیسے لینے ہیں تم لے لو، مگر مجھے یہاں پر رہائش کے لیے کمرہ چاہیے۔ تو وہ مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی جب اس نے بتایا کہ یہاں پر تو کوئی کمرہ بھی خالی نہیں۔ میں اپنا سامان اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی کہ جب پیچھے سے اس نے آواز دے کر بلا لیا اور کہنے لگی، لیکن پھر بھی میں تمہارے رہنے کا انتظام کر دیتی ہوں، تم آج سے میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سو جانا۔ آخر وہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تو میری بوا کو جانتی بھی نہ تھی، پھر مجھ پر اتنی عنایت کس لیے؟ خیر مجھے اتنے سوالات کے جواب جاننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ میرا رہنے کا انتظام ہو گیا تھا، میرے لیے تو یہی کافی تھا۔ میں اپنے لیے جو پیسے لے کر آئی تھی وہ بہت ہی تھوڑے تھے اور بہت ہی جلد ختم ہو جاتے، اس لیے مجھے اپنے لیے جلد سے جلد نوکری کا انتظام بھی کرنا تھا تاکہ اپنے خرچے نکال سکوں۔ اگلے دن صبح ہی جب میری آنکھ کھلی تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی جب وارڈن میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی۔ میں اس کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کھانے سے انصاف کرنے لگی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر آئی تو ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ وہ مجھے وارڈن کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر حیران تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم نئی آئی ہو؟ اور جب میں نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے پوچھا، کیا تم وارڈن کے کمرے میں رہتی ہو؟ میں نے اس کی بات کا بھی ہاں میں جواب دیا تو ان لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے وارڈن کے ایک ساتھ کمرے میں سونے پر ان دونوں کو کس بات کی حیرت ہو رہی ہے، اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ میں اب مستقل وارڈن کے ساتھ اسی کمرے میں رہوں گی تو ان کی حیرت دیکھنے والی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر دوسروں کو یہ باتیں بتا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں ساری لڑکیاں میرے پاس اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی، کیا واقعی میں اسی وارڈن نے تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دی ہے؟ مجھے چڑ ہونے لگی، آخر اس میں اتنی حیرانی والی بات کیا تھی؟ ان لڑکیوں کے بقول وہ وارڈن تو بہت ہی سخت مزاج اور انتہائی خڑوس طبیعت کی مالک تھی، وہ لڑکیوں سے بہت ہی برا پیش آتی تھی، تو ایسی صورت میں وارڈن کا اچھا رویہ، وہ بھی میرے ساتھ، سب کو پریشان اور حیرت کر رہا تھا۔ خیر مجھے تو یہی محسوس ہوا کہ چونکہ میرا پہلا دن ہے تو شاید اس لیے اس نے مجھ سے نرمی برتی رہی ہوگی، ویسے بھی میں نے کون سا فری میں رہنا ہے، پیسے تو دینے ہی تھے۔ اس وارڈن نے بھی یہی سوچا ہوگا، اگر میں چلی جاؤں گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس نے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں ٹھہرا لیا ہوگا۔ میں نے لڑکیوں کی باتوں پر اتنا غور نہیں کیا اور اپنے کاموں پر دھیان دیا جس کی وجہ سے میں یہاں پر آئی تھی۔ میں نے جلد سے جلد نوکری کی تلاش تو کرنی شروع کر دی، لیکن اتنی جلدی دوسرے شہر میں قسمت کم مہربان ہوتی ہے۔ جب بھی میں باہر سے تھکی ہاری واپس آتی تو وارڈن میرے لیے کھانا تیار رکھتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میرے ساتھ اس کا رویہ اتنا مشفقانہ کیوں تھا، جبکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ واقعی میں اس کا رویہ باقی لڑکیوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ مہینہ ختم ہوا تو میں نے اسے اخراجات پوچھے کہ کھانا کھانے کے اور رہنے کے کتنے پیسے بنے ہیں، تو میں ساکت رہ گئی جب اس نے کہا کہ کوئی بھی پیسہ نہیں، تم یہاں پر فری میں رہ سکتی ہو اور فری میں کھا پی سکتی ہو۔
میں نے اس کی بات سن کر اسے کچھ مشکوک انداز میں گھورا، وہ آخر مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ میں یہ بات ہرگز بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی فیور لینے کی امید میں تو نہیں۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا تھا کہ آپ بدلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتی، لیکن اگر تم کچھ دینا چاہتی ہو تو کیا میں مانگ لوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے تو لگا کہ شاید وہ کسی غلط کام کے لیے مجھے کہے گی، جیسا کہ اکثر ہاسٹلز میں ہوتا ہے، لیکن اس کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ میری جگہ میری ماں سے مل آیا کرو، وہ بیچاری خوش ہو جایا کرے گی۔ پھر وہ وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اصل میں میری ماں نابینا ہے، اور میں یہ ہاسٹل کے انتظامات میں اتنی مصروف ہوتی ہوں کہ میں کئی ماہ تک اس سے ملنے بھی نہیں جا پاتی، تو تم میری جگہ جا کر اس کا حال چال اور خیریت دریافت کر لو تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن آپ کی ماں مجھ سے کیوں ملے گی؟ میں تھوڑی نہ اس کی بیٹی ہوں۔ تو وہ اداسی سے کہنے لگی، میری ماں نبینا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سننے کی حس بھی کافی کمزور ہے، تو وہ آواز کا فرق بھی نہیں پہچان سکتی۔ بس تم تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال چال پوچھ لیا کرنا، اتنا ہی کافی ہوگا۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، بلکہ میرے لیے تو یہ ڈیل بہت ہی زبردست تھی کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کی ماں کے پاس جانا اور بدلے میں پورا مہینہ فری کے کھانے اور فری کی رہائش۔ اگرچہ اندر ہی اندر سے مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا تھا کہ یہ کیسی ڈیل ہے، لیکن میں یہ ڈیل کرنے پر مجبور تھی کیونکہ مجھے ابھی تک کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی تھی اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہو رہے تھے، اور میرے پیچھے تھا بھی کون جس سے میں پیسے مانگتی؟ میں نے جاگیردار گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت ہی لاڈ اور پیار سے میرا نام بشرا رکھا تھا، کیونکہ میں پیدائش کے وقت ان کو بہت ساری خوشخبریاں ملی تھی، اور میرے باپ کے کاروبار اور زمینوں میں بھی بہت ہی اضافہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے میرا نام یہ رکھا، اور میں ان نام کی طرح اپنے ہمیشہ کے لیے خوش قسمت بھی سمجھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت ہی پیار کرتے۔ ہماری بڑی سی حویلی تھی جس کے آنگن میں بھاگتی پھرتی تھی۔ ہمارے ساتھ میری ایک بیوہ پھپھو بھی رہتی تھی، جنہیں میں بوا کہتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام ہی رکھا تھا، اس لیے میرا ان کے ساتھ بہت ہی کم لگاؤ تھا۔ میں زیادہ تر وقت اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی۔ ویسے تو میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ خوشی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بہت بڑے گلٹ کا شکار ہیں۔ کوئی ایسی بات تھی جو ان کو سکون اور چین نہیں لینے دیتی تھی، اور اس راز کا علم شاید صرف میری پھپھو کو ہی تھا، کیونکہ میں نے بہت بار ابو اور بوا کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں چھوٹی تھی تو مجھے ان کی باتوں کی اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن اتنا ضرور پتا چل گیا تھا کہ ابا کے دل پر کوئی بہت ہی بھاری بوجھ تھا، اور بوا ان کو یہی مشورہ دیتی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم سب ٹھیک کر سکتی ہو۔ اور جب میرے باپ نے سب کچھ ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو قسمت نے موقع نہیں دیا، اور ایک رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے لیے میرے باپ کا جانا تو قیامت تھی، لیکن باپ کے جانے کے بعد جو رشتہ داروں نے پینترا بدلا وہ تو بہت ہی بڑا سانی تھا۔ میرے چچا اور تایا جو کئی سال پہلے ہی ہم سے الگ ہو چکے تھے، میرے باپ کے مرتے ہی حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے۔ مجھے اور میری ماں کو انہوں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ہم لوگ عرش سے فرش پر آ گئے۔ اس موقع پر بوا نے ہمارا بہت ہی ساتھ دیا تھا، اور ہم دونوں کو لے کر وہ ایک کرائے کے مکان میں آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے بوا نے کہا کہ تم یہاں سے کسی دوسرے شہر چلی جاؤ، کیونکہ یہاں پر تمہیں خطرہ ہے، تمہارے چچا اور تایا تم سے زبردستی جائیداد کے کاغذات کے لیے سائن کروائیں گے۔ پھر بوا ہی مجھے اس شہر میں اور اس ہاسٹل میں آنے کا مشورہ دیا تو میں یہاں پر آ گئی۔ مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں اپنے کھانے پینے کے اور رہنے کے اخراجات کیسے پورے کروں گی، لیکن اس وارڈن کی وجہ سے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ اب میں اس کی شرط مان بھی لیتی تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ میں اگلے دن اس کے بتائے گئے پتے پر گئی تو واقعی وہاں پر ایک نبینا عورت موجود تھی۔ میں نے جا کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور سلام کیا تو وہ بوڑھی عورت بہت ہی خوش ہوئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں بہت ہی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی تاکہ اس کو شک نہ ہو، مگر شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور میں پہلا دن بہت ہی اچھا گزار کر واپس آ گئی۔ میں نے سوچا یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، اگر اسی طرح سے ہوتا رہا تو مجھے تو اپنے اخراجات کے لیے فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ اتنی بھی کیا مصروفیت کہ انسان اپنے ماں سے ملنے کے لیے ہی وقت نہ نکال پائے۔ وارڈن کو اپنی ماں سے ملنے خود جانا چاہیے، مگر پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔
جو وہ روز اپنی جگہ مجھے ہی بھیج دیتی تھی، اور اس کی ماں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ اس کی بیٹی کی جگہ میں اس سے ملنے آتی ہوں۔ ڈرامہ اسی طرح سے جاری تھا، اور کبھی بھی مجھے شک ہونے لگتا کہ آخر اس میں ایسا کیا راز ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے جب تک کہ کوئی بڑی وجہ بھی نہ ہو؟ تھوڑے دنوں کے بعد مجھ سے پھپھو ملنے کے لیے آئی تو مجھے یہاں پر محفوظ دیکھ کر ان کو بہت ہی زیادہ تسلی ہوئی۔ وہ میری وارڈن سے ملنا چاہ رہی تھی تو میں نے ان کو دفتر کا بتایا کہ آپ جا کر مل لیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے کر آتی ہوں۔ جب میں ان کے لیے پانی لے کر دفتر کے اندر جانے لگی تو میرے قدم باہر ہی رک گئے۔ اندر کا منظر کافی حیران کر دینے والا تھا۔ وہ وارڈن کے ہاتھ تھام کر رو رہی تھی۔ میرے اندر جانے پر وہ ایک دم سے چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری اس وارڈن کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اس نے اتنے اچھے سے میری بھتیجی کا خیال رکھا۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب پھپھو کہنے لگی، کیا تم مجھے اس کی ماں کے پاس لے کر جا سکتی ہو؟ آخر ان کو وہاں پر کیا کام تھا، لیکن شاید وہ تسلی کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر اس بوڑھی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہ بس میرے ساتھ چپ چاپ بیٹھی رہی اور میں روزانہ کی طرح اس وارڈن کی جگہ اس عورت کی بیٹی کا ناٹک کرتی رہی۔ وہاں سے باہر نکلتے تو واپس چلی گئی، اور میں اپنے ہاسٹل واپس آ گئی تو پہلی بار وارڈن مجھ سے کچھ خفا نظر آئی اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو منع کرو کہ کوئی بھی تم سے ملنے کے لیے مت آئے۔ مجھے اس کا انداز برا تو لگا، لیکن میں چپ رہی کہ میں اس کا کھاتی ہوں اور اسی کے ساتھ رہتی ہوں تو مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ جیسے ہی مجھے نوکری مل جائے تو میں اپنے اخراجات خود اٹھا لوں تاکہ مجھے کسی کی باتیں سننی نہ پڑیں، لیکن آج تک ایسا ہوا بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کوئی بات سنائی ہو تو وہ مجھ سے بہت ہی محبت سے پیش آتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ایسے لہجے میں بات کو شاید اس لیے کی کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے کچھ ڈسٹرب لگ رہی تھی، تو میں نے یہی سوچا کہ مجھے اس کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ ویسے تو وہ ہر روز مجھے 5 بجے بھیجتی تھی اور میں 7 بجے تک واپس آ جایا کرتی، لیکن اس روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی تو میں بس آدھا گھنٹہ ہی اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر واپس آ گئی۔ مجھے اتنی جلدی دیکھ کر وہ ایک دم سے کچھ گھبرا گئی اور اس کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولا اور مجھے کہنے لگی کہ ابھی تم ہاسٹل لڑکیوں کے پاس چلی جاؤ۔ وارڈن کا کمرہ ہاسٹل سے کافی ہٹ کر تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ آخر کمرے میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک دم سے بخلا گئی اور مجھے اندر نہیں آنے دے رہی تھی، بلکہ یہاں سے جانے کو کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن کی بات تھی کہ جب میں وارڈن کی ماں کے پاس سے اٹھنے لگی تو اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں گھبرا کر پلٹی اور پوچھا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی، تم مجھے بے وقوف سمجھ رہی ہو، میں سب جانتی ہوں کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، بلکہ اس کی جگہ پر یہاں میرا دل رکھنے کے لیے آتی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ سب اسے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو بہت کوشش تھی کہ یہ راز نہ ہی کھلے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بھی ماں ہوں، اپنی بیٹی کو لمح سے ہی پہچان سکتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن میرے خیال سے اب بس ہو جانا چاہیے۔ اگر میری بیٹی نے تم پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی جگہ تمہیں یہاں پر بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں کچھ خاص ہے۔ تم میری بیٹی کو بچا کیوں نہیں لیتی؟ اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میں چونک کر پوچھا، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ صرف تم ہی ہو جو میری بیٹی کو بچا سکتی ہو، جاؤ جا کر اسے بچا لو۔ مجھے اس کی باتوں کی کچھ سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میرے ذہن میں ایک دم سے کل والا منظر گھوم گیا۔ کل بھی تو مجھے کچھ الگ ہی محسوس ہو رہا تھا اور آج بھی یہ ایسی بات کر رہی تھی، تو میرا ڈر جانا فطری تھا۔ میں بھاگتے ہوئے ہاسٹل پہنچی۔ حسب معمول آج بھی وارڈن کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے اس وقت تشویش ہونے لگی، آخر اندر ایسا کیا چل رہا ہے؟ میں نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا کہ تم آج پھر جلدی آ گئی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 7 بجے سے پہلے واپس مت آنا۔ میں آج اس کی کوئی بات بھی سننے کے موڈ میں نہ تھی اور جلدی سے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو میرے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو کچھ پل بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کس لیے ہے، اور یہ دروازہ کیوں بند تھا۔ میرے یہ کزن تو شادی شدہ تھے، پھر یہ یہاں پر اس کمرے میں مجھے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا میں کیا سوچوں اور کیا نہیں۔ کیا روز یہاں پر آتی تھی؟ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے، پھر ایک دم سے ہوش میں آتے ہوئے کہنے لگے، تم یہاں پر چھپی بیٹھی ہو، ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا،
پھر وہ غصے سے اس وارڈن کی طرف بڑھے، اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے تو اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں کہ یہ یہاں پر ہے، تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے جواباً چیخ کر کہا، ہاں یہ بھی یہاں پر ہے، میں نے بات جان بوجھ کر تم سے چھپائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے خاندان کو پتہ چلے کہ یہ یہاں پر ہے، یہ یہاں پر میری حفاظت میں ہے، اور میں تمہیں ہرگز بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ میرے کزن نے اس کی باتوں پر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور گراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ تم دونوں کو تو میں سیدھا کرتا ہوں، میرا تو دماغ بھی گھوم گیا تھا، یہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، لیکن کیا یہ وارڈن میرے خاندان والوں کو اور میرے چچا زاد بھائی کو کیسے جانتی تھی؟ ابھی تو میں انہی سوچوں میں اپنے آپ کو الجھا رہی تھی کہ اس کی آواز مجھے چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر بے اختیار مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ میرا وہ کزن بھی میرے پیچھے بھاگا تاکہ مجھے پکڑ سکے۔ ہاسٹل میں کھلبلی سی مچ گئی تھی، ہاسٹل کے اندر مردوں کا آنا منع تھا، اور اب ایک مرد نہ صرف اندر آ چکا تھا بلکہ ایک لڑکی، یعنی کہ مجھے پکڑنے کے لیے ہر طرف بھاگ بھی رہا تھا، اور یہ کافی خطرناک صورتحال تھی۔ پھر پتہ نہیں کس نے پولیس کو کال کی، لیکن شکر ہے کہ 10 منٹ کے بعد ہی پولیس آ گئی اور میرے کزن کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اس وارڈن کے پاس گئی اور اسے سختی سے پوچھا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم مجھے کیسے جانتی ہو اور مجھے کیوں بچانا چاہتی ہو؟ میرا یہ کزن تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم میں سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سنو، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سوتیلی بہن ہوں۔ تمہارے باپ نے پہلے میری ماں سے شادی کی تھی اور پیدائش کے کچھ عرصے بعد اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر ہمیں نکال دیا۔ میری ماں مجھے یہاں پر لے کر آ گئی۔ میری ماں نے مجھے تن تنہا پالا اور جوان کیا، لیکن اس سمے میری ماں کی صحت بہت ہی خراب ہو گئی۔ ایک حادثے میں اس نے بینائی کھو دی۔ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں کے علاج کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے، اور میں جانتی تھی کہ مجھے کہیں سے بھی یہ پیسے نہیں مل سکتے، تو میں نے یہی سوچا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں تمہاری حویلی گئی، مگر پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر تمہارے یہ چچا زاد بھائی، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اسے شادی کر لوں تو وہ میری ماں کا علاج کا خرچہ اٹھائے گا۔ اپنی ماں کی خاطر مجھے یہ بھی کرنا پڑا تھا۔ پھر اسی دوران تم یہاں پر آ گئے۔ میں تم سے اچھی طرح سے واقف بھی تھی۔ تمہاری پھپھو نے تمہیں جس خاتون کے آسرے پر بھیجا تھا وہ میری ماں کی بہت ہی اچھی دوست تھی، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ تمہارے حالات سننے کے بعد مجھے تم پر ترس آ گیا۔ میں نے تمہیں اپنے پاس رہنے کو جگہ دی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ بس سب میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ بہنوں جیسا رویہ رکھا۔ پہلے تو میرا شوہر یہاں پر نہیں آتا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے اس نے یہاں پر آنا بھی شروع کر دیا، تو میں نے اس کے ڈر کی وجہ سے کہیں وہ تمہیں دیکھ نہ لے، تمہیں اپنی ماں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ 2-3 گھنٹے جو میرے پاس آتا ہے وہ وقت تم باہر گزار کر واپس آیا کرو۔ جب بھی وہ آتا تو تھوڑے سے پیسے دے جاتا، جس سے میری ماں کے علاج کا خرچہ چل جاتا تھا، تو اس لیے میں اسے آنے سے روک بھی نہیں پاتی، لیکن تمہارے بچاؤ کے لیے مجھے تمہیں یہاں سے بھیجنا پڑتا۔ اس کی باتیں سن کر میں تو دنگ تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری کوئی سوتیلی بہن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی اچھی کہ میرے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے لے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ بوا اسے دیکھ کر اتنی ایموشنل کیوں ہو گئے، اور انہوں نے مجھے اس کی ماں سے ملنے کے لیے درخواست کیوں کی۔ میرے سگے چچا اور تایا سے تو یہ سوتیلی بہن بہت اچھی تھی۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ اسے میرے کزن جیسے آدمی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے خلا لے لے، اور پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے باپ کی جائیداد کے لیے کیس کیا۔ ہم نے وہ کیس جیت بھی لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ زندگی کے اس موڑ پر مجھے بہن کی صورت ایک بہت ہی مضبوط سہارا میسر آ گیا تھا۔ اب آگے خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی تھی۔